السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن فوڈ۔ اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن فجیتا اسپیگیٹی۔ بہت مزیدار بنتی ہے، چھوٹے بڑے سب کو انشاءاللہ پسند آنے والی ریسیپی ہے یہ۔ اور چکن فجیتا جو مسالہ ہے نا، اس کی بھی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم ہوم میڈ جو ہے نا فجیتا مسالہ بنائیں گے، جس کے لیے کٹی ہوئی مرچ ہمیں چاہیے ہوگی۔ تو یہ موٹی موٹی سے آپ نے نہیں لینی ہے، بلکہ آپ نے جو اس کے نیچے باریک باریک سی کٹی ہوئی مرچ ہوتی ہے نا، وہ آپ نے لینی ہے۔ اس طرح اوپر سے ہٹائیں گے تو یہ موٹے دانے جو ہے نا ایک طرف ہو جائیں گے، اور نیچے جو ہے نا یہ باریک والا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے لے لینا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ اور یہاں پر یہ ہم نے کٹی ہوئی مرچ لے لی ہے 1 ٹیبل اسپون۔ مزید جو اس میں مسالے جائیں گے، اور جو ایک مسالہ ہے نا جو کوئی بھی آپ کو یوٹیوب پہ نہیں بتائے گا، تمام مسالے تو بتا دیں گے، لیکن ایک چیز جو اس فلیور کو بڑھاتی ہے وہ ہے یہ چکن پاؤڈر۔ یہ آپ نے لینا ہے 3 ٹیبل اسپون، اور یہ 3 ٹیبل اسپون ہم لے لیں گے چکن پاؤڈر۔ اور یہاں پر لے لیں گے مکس ہرب، یا پھر آپ کے پاس اوریگانو ہے خالی، تو وہ بھی آپ یہاں پر 1.5 ٹیبل اسپون لے سکتے ہیں۔ تو مکس ہرب لے لیا ہے میں نے 1 ٹیبل اسپون۔ کالی مرچ لے لیں گے یہاں پر 1 ٹی اسپون، اور مرچیں جو ہے نا تھوڑی چٹپٹی ہوتی ہیں یہ فجیتا کے اندر۔ اور یہ لے لیں گے ہم ٹاٹری، یہ بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، جو اس کا فلیور کو بڑھاتا ہے۔ بھنا پیسا زیرہ لے لیں گے موٹا دردرا سا 1 ٹیبل اسپون، میں نے 2 ٹی اسپون ڈالا ہے۔ اور لہسن پاؤڈر لے لیں گے 1 ٹی اسپون، اور انین پاؤڈر لے لیں گے 1 ٹیبل اسپون، جس کے میں نے 2 ٹی اسپون ڈالیں۔ اور یہاں پر لال مرچ بھی جاتی ہے، میں نے یہاں پر 1 ٹی اسپون لال مرچ بھی ڈال دی، بلکہ اس سے تھوڑی سی کم ہی ڈالی ہے میں نے، کیونکہ کافی مرچیں ہو گئی، بہترین سا یہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں آپ کشمیری مرچ نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے، کیونکہ پھر وہ لال لال اسپیگیٹی اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں پر ایک جار لے لیجئے صاف ستھرا سا، اور اس کے اندر یہ مسالہ جو ہے نا خوب اچھا سا حل کر کے آپ اس طرح رکھیں۔ بہت ہی آسان ہے اسے بنانا، اور بہت ہی مزیدار یہ فلیور بنتا ہے، تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ اور آج میں اس کے ساتھ آپ کو اسپیگیٹی بنانا سکھاؤں گی کہ آپ اس چکن فجیتا کے ساتھ اسپیگیٹی کیسے بناتے ہیں۔ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لے لیا ہم نے اسپیگیٹی، جو کہ میں نے 1 پیکٹ لیا تھا۔ اسے ابال لیا ہے، جیسے کہ ابالنے کا اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے ابالنا ہے 7 سے 8 منٹ۔ اور اس کے بعد آپ نے اسے ٹھنڈے ٹیپ واٹر کے ساتھ اسے دھو لینا ہے، تاکہ جو اتنا اسٹارچ ہوتا ہے نا اس کا وہ نکل جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے، اور اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے، جیسے کہ آپ میرے ہاتھ پہ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں آئل، اتنا آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا ایک اسٹیپ۔ اسپیگیٹی آپ نے سب سے پہلے ابالنی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ فجیتا مسالہ، جو کہ اسی مسالے سے ہمارا چکن فجیتا اسپیگیٹی ہے نا، اسی میں یہ سارا فلیور آنے والا ہے۔ اور یہی وہ مسالہ جو ابھی میں نے آپ کو بنانا سکھایا، مزیدار سا۔ اور یہاں پر لے لی ہے میں نے چکن کے بریسٹ کے، میں نے اس طرح موٹے سلائس کر لیے ہیں، تھوڑے سے چپٹے بھی ہیں اور چوڑے بھی ہیں۔ تو یہ فجیتے کا اسٹائل ہے۔ اور یہاں پر ہم لے لیں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون آئل۔ چکن جو میں نے لی ہے نا تقریباً 150 گرام چکن لی ہے میں نے۔ اور یہاں پر آپ نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون آئل ڈالنا ہے، اور 10 سے 12 لہسن کی کلیاں لے کے آپ نے اس طرح چاپ کر لینا ہے، یہ ڈال دیں گے ہم یہاں پر۔ اور اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک پکانا ہے لہسن کو، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر چکن جو ہے نا وہ ڈال دیں گے، چکن کو فرائی کریں گے پھر ہم، کیونکہ چکن کو ہم نے سب سے پہلے یہیں پر ہی گلانا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا لہسن گولڈن ہو گیا ہے، اور یہاں پر 150 گرام میں نے یہ چکن ڈال دی ہے۔ تو آپ نے اتنا ہی سائز رکھنا ہے اس کا، کیونکہ چکن فجیتا اسپیگیٹی کے اندر اتنی ہی موٹے سلائس ڈلتے ہیں، باریک جولین کٹنگ نہیں ہوتا، یہ تھوڑے سے چوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے، اور یہاں پر خوب اچھا سے اسے بھون لیں۔ چاہیں تو ½ گلاس یہاں پر پانی ڈال دیں اور اسے گلنے کے لیے رکھ دیں، لیکن یہاں پر میں پانی کا استعمال ابھی فی الحال نہیں کروں گی، کیونکہ چکن جو ہے نا وہ اپنے ہی پانی میں یہاں پر اچھے سے گل جائے گی۔ اور میں نے ہلکی میڈیم لو ہیٹ پر رکھا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں پانی کے ببلز بننا شروع ہو گئے۔ اور یہاں پر جو ہے نا کارن فلور میں نے لے لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون، لیکن یہ اتنا نہیں جائے گا اس کے اندر۔ تو یہ میں سوپ کے اندر بھی اس کا جو ہے نا لیکوڈ استعمال کروں گی، تو اس لیے میں نے ایک ہی جگہ پہ کارن فلور کو بنا لیا ہے اس طرح، اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ½ کپ کے برابر اس میں اس طرح ہم اس کو حل کر لیں گے۔ تو جیسے ہماری چکن پکتی ہے نا، گلتی ہے، تو پھر ہم نے یہ 2 اسٹیپ کرنے، کیونکہ چکن فجیتا مسالہ بھی ہم نے ڈالنا ہے، اور ہم نے کارن فلور بھی ڈالنا ہے اس کے اندر۔ اور کارن فلور کیوں ڈالنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔
تو یہاں پر سب سے پہلے ہم مسالہ ڈال دیتے ہیں اور خوب اچھا سے اسے مکس کریں گے. اور یہاں پر مسالہ خوب اچھا سا چکن کے ساتھ لگ چکا ہے. تو بس یہیں پر میں ½ کپ کے برابر پانی ڈالوں گی. اور کارن فلور ہم نے اس لیے ڈالنا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ جو مسالہ ہے نا یہ اچھا سا لگا لپٹا سا بن جائے. صرف یہی وجہ ہے کارن فلور ڈالنے کی، کیونکہ جیسے میں نے اس میں پانی ڈالا آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ چکن سے الگ ہو جاتا ہے. تو اسپیگیٹی بھی ڈالیں گے نا تو وہ اس سے چکن سے الگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس طرح تھوڑا سا آپ نے ضرور بنانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا لگا لپٹا یہ مسالہ ہمارے چکن کے ساتھ بن چکا ہے. یہاں پر ایک شملہ مرچ لے لی تھی اور ایک پیاز لے لی تھی، جن کی اس طرح لمبائی میں آپ نے کٹنگ کر لینی ہے. اور ان دونوں کو ڈال کے چکن کے ساتھ خوب اچھا سا ہم نے فرائی کرنا ہے. زیادہ نہیں کریں گے، بس تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد جو اسپیگیٹی ہم نے ابالی ہے نا وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے. اور یہاں پر میں ساری اسپیگیٹی نہیں ڈالوں گی، چکن کے حساب سے میں نے کچھ اسپیگیٹی اپنی روک لی ہے اور آدھی میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر، کیونکہ کم سے کم اس پورے پیکٹ کے اندر جو ہے نا 1 پاؤ چکن ہمیں چاہیے تھی. تو یہاں پر میں نے 150 گرام چکن لی ہے، تو یہ اس کے لیے اتنا کافی ہے. اور ہم نے چکن کو تو فلیور دے دیا ہے، اب ہم نے اسپیگیٹی کو بھی فلیور دینا ہے. تو 1 ٹیبل اسپون کے برابر میں اسپیگیٹی کے اوپر بھی اسے چھڑک دیتی ہوں تاکہ تمام اسپیگیٹی پہ مزیدار سا فلیور آ جائے اس کا. تو جتنا آپ کو فلیور اس کا پسند ہے اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں مستقل میں نے 1 ٹی اسپون اور ڈالا ہے. 1 ٹی اسپون پہلے ڈالا تھا تو 1 ٹیبل اسپون اس میں جا چکا ہے. خوب اچھا سا مکس کرنا ہے. یہ ہو گئی آپ کی چکن فجیتا جو ہے نا اسپیگیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی لک. ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے. میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے. اور میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اسے اپنی پلیٹ میں خوبصورت سی، جس میں آپ کو اس کی مزید لک اچھی نظر آئے گی اسپیگیٹی کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اور ضرور بنائیے، آپ یقین کریں آپ اسے بار بار بنا کے کھانا پسند کریں گے. اور سبزیاں بھی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف پیاز اور شملہ مرچ ہی گئی ہے، اور سارا جو فلیور ہے نا وہ اسی مسالے کا ہی ہے. یقین کریں بہت لاجواب یہ مسالہ بنا تھا. اور یہی مسالہ آپ اپنے پیزا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. پیزا سے مطلب چکن فجیتا پیزا جو آپ کھاتے ہیں اتنے مہنگے داموں لے کے، تو وہی آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت سارے پیزے کے فلیور ہیں میرے پاس انشاءاللہ. تو جڑے رہیے میرے چینل سے اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.